والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز أحسن شيخ محمد ناظر خير مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. انسان اللہ عز و جل آدم ذات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ نفس بنائی ہے، اور جو ہمیشہ پریشان کرتی ہے انسان کو وہ ہے نفس. جو اپنی نفس کی نہیں سنتے وہ جیتتے ہیں انشاءاللہ. نوح علیہ السلام کے وقت میں اسی طرح سے وہ سب کو اللہ کے راستے پر بلاتے تھے، مگر ان لوگوں کو اپنے بت زیادہ لائق لگے عبادت کے، تو وہ لوگ بت کی عبادت کر رہے تھے. اور آخر میں ایک صفائی ہوئی. اللہ عز و جل نے پوری دنیا کو کفر سے صاف کیا اور کافر سے. اس باڑھ کے آنے سے سب لوگ ختم ہو گئے. کچھ وقت کے بعد حالانکہ بنی آدم صحیح راستے پر تھے، کچھ وقت کے بعد لوگوں نے شیطان اور نفس کی سنی اور چاروں طرف کفر اور ظلم سے بھرا ہوا ہے. اس وقت میں بھی کفر عروج پر ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چوٹی پر پہنچ گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور زیادہ گناہ مخالفت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھتے ہیں یہ اور بڑھتا ہے. آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ جو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہو رہا ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور پھر لازم ہے کہ اللہ ایک وار کرے گا اور یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ ظلم اور مخالفت اور گناہ، گندگی سب ختم ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی حد پر پہنچ چکا ہے، مگر یہ نہیں پتا ہمیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ عروج پر پہنچ چکا ہے یا نہیں. مگر جب یہ پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آخر آ رہا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ایک بھی کافر کو نہ چھوڑنے کی اس دنیا پر، اور اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا. اللہ سچا وعدہ کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی کافر اس دنیا میں نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات دلائے گا. صاحب آئے گا اور سب کچھ صاف کرے گا. یہ نہ بھولیں کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کفر کو اور ظلم کو ختم کر دیں گے. اللہ ہمیں ان خوبصورت دنوں تک پہنچائے اور ان کو قریب کرے انشاءاللہ.